حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام آپ نے اس قوم کو تبلیغ حق کرنے کا حق ادا کر دیا، لیکن ان لوگوں نے بجائے آپ کی بات سن کر اس پر عمل کرتے آپ کو اذیتیں دیں، تکالیف پہنچائیں۔ آخرکار آپ ان کی تکالیف سے تنگ آ کر، ان کی اذیتوں سے تنگ آ کر، قرآن پاک فرماتا ہے وقال انی ذاہب الی ربی سیہدین، آپ نے فرمایا میں اب اپنے رب کی طرف نکلتا ہوں، وہی مجھے راستہ دے گا۔ تو آپ نے وہ علاقہ چھوڑ دیا، ہجرت فرمائی، اور ہجرت کر کے آپ حران نامی ایک جگہ پر ٹھہرے۔ وہاں آپ کا چچا ہاران تھا، تو ہاران نے پھر اپنی بیٹی حضرت سارہ رضی اللہ عنہا آپ کا نکاح حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کر دیا۔ تو اب آپ کی شادی ہو گئی، نکاح ہو گیا۔ پھر آپ نے مزید یہاں ٹھہرنا مناسب نہیں سمجھا، آپ نے سفر مزید جاری رکھا اور مصر تک پہنچ گئے۔ جب آپ مصر پہنچے تو وہاں کا بادشاہ بڑا ظالم اور جابر بادشاہ تھا، اور وہ جن لوگوں کی بیویاں خوبصورت ہوتی تھیں، حسین ہوتی تھیں، ان سے چھین لیتا تھا اور ان کے خامند کو قتل کر دیتا تھا۔ آپ گئے تو حضرت سارہ رضی اللہ عنہا ساری کائنات میں اس وقت حسین ترین خاتون تھیں۔ جب اس کے سپاہیوں نے حضرت سارہ کو دیکھا تو بادشاہ کو اطلاع دی کہ ہمارے ملک میں ایک نوجوان اجنبی آیا ہے، اور اس کی جو بیوی ہے نہایت ہی حسین و جمیل ہے، احسن ہے، سب سے زیادہ سونی ہے۔ بادشاہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو طلب کیا۔ آپ کو بھی یہ معلوم ہو چکا تھا کہ یہ بادشاہ ظالم ہے اور بندے کی بیوی کو اپنے قبضے میں لے لیتا ہے اور خاوند کو قتل کر دیتا ہے۔ جب اس نے طلب کیا تو آپ سے پوچھا کہ یہ عورت آپ کے ساتھ کون ہے؟ تو آپ نے فرمایا یہ میری بہن ہے۔ پھر بادشاہ نے حضرت سارہ کو اپنے دربار میں، اپنے محل میں طلب کیا۔ جب طلب کیا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت سارہ کو بتا دیا کہ میں نے اس ظالم کو جو کہا ہے کہ میری بہن ہے، یہ اس لیے کہ اس دھرتی پر، اس علاقے میں، اس مملکت میں تو اور میں ہی صرف مسلمان ہیں، تو اسلامی ناطے کے لحاظ سے تو میری اسلامی بہن ہے، تو میں نے اسے بتا دیا ہے، تو مجھے وہاں جھٹلا نہ دینا۔ جناب حضرت سارہ محل میں چلی گئیں اور ابراہیم علیہ السلام باہر ہیں، تو میں بخاری شریف کی روایت اور باقی جو محدثین ہیں ان سب کی روایات ملا کر جو بات ہے وہ آپ کو پیش کر رہا ہوں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام باہر کھڑے ہیں، حضرت سارہ اندر بادشاہ کے سامنے کھڑی ہیں۔ تو اللہ کریم کی قدرت یہ کہ میرے خلیل کے دل میں یہ خیال بھی نہ آئے کہ میری زوجہ کے ساتھ کیا گزری ہوگی۔ رب العالمین نے اپنی قدرت سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے اس محل کی دیواروں کو ایسے بنا دیا جیسے شیشہ نما۔ آپ کو سارا اندر کا ماحول نظر آ رہا تھا۔ تو اب بادشاہ نے جب حضرت سارہ کو مخاطب کیا تو آپ کی طرف ہاتھ بڑھانا چاہا، تو بخاری شریف میں ہے کہ اخذا، اسے پکڑ لیا گیا، یعنی اس کی گرفت ہو گئی بادشاہ کی۔ تو باقی محدثین نے لکھا کہ اس کا ہاتھ شل ہو گیا، شل ہو کے نیچے گر گیا، اٹھا ہی نہیں سک رہا تھا۔ تو اس نے حضرت سارہ رضی اللہ عنہا سے کہا کہ آپ کی وجہ سے مجھے یہ معاملہ ہوا ہے، تو آپ مجھے معاف کر دیں، دعا کریں کہ میرا یہ ہاتھ ٹھیک ہو جائے۔ تو آپ نے دعا کی تو وہ ہاتھ ٹھیک ہو گیا۔ بادشاہ نے دوبارہ حملہ کرنے کی کوشش کی تو اس کا ہاتھ پھر شل ہو گیا۔ اس نے آپ کو کہا کہ میں آئندہ ایسی حرکت نہیں کروں گا۔ تو آپ نے دعا کی اللہ کریم اگر یہ اپنے قول میں سچا ہے تو اس کا ہاتھ درست کر دے۔ تو اس کا دوبارہ ہاتھ درست ہو گیا۔ آپ کو حضرت سارہ کو جو آپ کی عظمت اس نے دیکھی تھی، اس عظمت کی بنا پر بادشاہ نے ایک شہزادی، بادشاہ کی بیٹی جس کا نام ہاجرہ ہے، وہاں ہاجر تھی، اور اب چونکہ ہمارے معاشرے میں ہاجرہ مشہور ہے اس لیے میں ہاجرہ ہی بولوں گا، تو وہ شہزادی بطور ہدیہ، بطور تحفہ آپ کی عظمت کو دیکھ کر حضرت سارہ کو بطور تحفہ پیش کر دی۔
آپ باہر تشریف لائیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام منظر تو دیکھ چکے تھے، لیکن چونکہ حضرت سارہ کو یہ نہیں معلوم تھا کہ دیواروں کا سارا منظر کیسا رہا، لہٰذا حضرت سیدہ سارہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ نے آ کر بتایا کہ فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے اس جابر حکمران سے مجھے محفوظ بھی رکھا ہے، اور میری جو اللہ کریم نے جو قدر اور منزلت اس کے دل میں ڈالی، اس کی بنا پر اس نے ایک شہزادی مجھے ہدیتاً دے دی ہے، جو اس نے مجھے بطور لونڈی کر کے دی ہے، میری نوکرانی بنا کر دی ہے، میری خدمت کے لیے پیش کی ہے، اور میں اسے آپ کے ہاں پیش کرتی ہوں، آپ کو ہدیہ کرتی ہوں۔ تو وہ جو حضرت ہاجرہ تھیں، جو شہزادی تھی وہاں کی، وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حضرت سارہ نے ہدیتاً تحفتاً بطور گفٹ پیش کی، اور جناب ابراہیم علیہ السلام نے ان سے نکاح فرما لیا۔